بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر طائف میں محبوب رب العالمین کو جن روح فرسا حالات کا سامنا کرنا پڑا، اگر کسی اور شخص کو ان کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ہمت ہار بیٹھتا اور مایوس ہو کر خلوت گزینی اختیار کر لیتا، لیکن حضور کی کشادہ سینے میں جو قلب منیر دھڑک رہا تھا، اس میں تو اپنے خالق کی محبت اور اس کی مخلوق کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات موجزن تھے۔ اس کے سامنے قیامت کی حشر سامانیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ اس حادثے کے بعد دل درد مند کی جو التجا لبوں پر آئی، اس کے لیے درجابت کھل گیا۔ بارگاہ سمدیت میں اسے شرف قبولیت ارزانی ہوا اور حالات کا رخ غیر متوقع طور پر بدلنا شروع ہو گیا۔ دوستو، واپسی پر نخلہ کے مقام پر شب بسرا ہوئی۔ صبح کی نماز کے وقت اللہ کا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہے۔ دل عجز و نیاز میں ڈوبا ہوا ہے اور زبان اس کے کلام مقدس کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ساری فضا پر ایک کیف و سرور کا عالم طاری ہے۔ شجر و حجر اس تلاوت کی لذت سے سرشار ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں نصیبین کے جنوں کا ایک طائفہ وہاں سے گزرا۔ جب ان کے کانوں میں یہ دل نشین آواز پہنچی تو وہ رک گئے اور سراپا گوش بن کر سننے لگے۔ کلام الہی محبوب الہی کی زبان سے سن کر ان کے دل کی دنیا بدل۔ جب وہ کلام سن چکے تو اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان کو یہ مصدر جاں سنایا کہ آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اے ہماری قوم، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی اس دعوت کو فوراً قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات بخشے گا۔ چنانچہ جنات کی ایک کثیر تعداد مشرف با اسلام ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کا یہ پہلا ثمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی کتاب مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت مبارکہ 29 تا 31۔ اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے، خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی پہلی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو اور اس پر ایمان لاؤ۔ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ دوستو، ان آیات کو جنات کے اس گروہ نے سنا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے داعی مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا کہ کس طرح انہیں کلام الہی سننے کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہ ایسا کلام ہے جو گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، راہ حق کو واضح کرتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر ایمان لاؤ، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے گی۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جو پے در پہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی، ان کے باوجود اسلام کا یہ بابرکت سیل رواں ایک اور سمت روانہ ہوا اور پیاسی روحوں کو سیراب کرتا سنسان وادیوں کو گلے بدامہ بنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے دل بے قرار کو تسلی دینے کے لیے جنات کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا۔ حضور کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ وقت قریب ہے جب حضرت انسان بھی اس آفتاب ہدایت کی روشن کرنوں سے اپنے دل و دماغ کو منور کرے گا اور اس کو اپنے معبود برحق کا ایسا عرفان نصیب ہوگا جس کے بعد وہ کسی معبود باطل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات اور دیگر متعدد آیات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنات بھی نوع انسانی کی طرح ایک مستقل نوع ہے
جنہیں مکلف بنایا گیا ہے، اگرچہ وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے، لیکن وہ مرشد کائنات کی رہبری کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے جنات بھی اکتساب نور کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال قطعاً لائق التفات نہیں جو جنات کے مستقل نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ان صریح آیات کی ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں کہ جو نہ ذہن کو سکون بخشتی ہیں اور نہ دل کو قرار۔ گائز، آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں یہیں پر، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔